بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے وادی اردن میں مزید 2000 ایکڑ رقبے پر یہودی آباد کاری کے منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل نے درہ اردن کے نزدیکی علاقے وادی اردن کے 2000 ایکڑ رقبے پر دعویٰ کرتے ہوئے ان زمینوں پر یہودی آباد کاروں کو بسانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس رقبے پر کاروباری اور صنعتی اضلاع کے قریب سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹی یونٹ بنائے جائیں گے، جس کی نگرانی صہیونی ریاست کے وزیر خارجہ سموٹریچ خود کریں گے، جو انتہائی دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون میں حدود کی خلاف ورزی پر پاک بحریہ کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کا بھارتی ماہی گیروں کی 8 کشتیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس دوران ایک میری ٹائم سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ 2 بھارتی ماہی گیر لاپتہ ہو گئے۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی کشتیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ ایک بھارتی کشتی نے ایم ایس اے اہلکاروں کو جہاز پر آنے کی اجازت دی، لیکن میری ٹائم سیکیورٹی کے اہلکاروں کی منتقلی کے بعد بھارتی کشتی نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ امریکی ارکان کانگریس کی بھارت کی جانب سے مذہبی برادریوں کی توہین پر تشویش۔ امریکی ارکان کانگریس نے بھارت کی طرف سے مذہبی برادریوں کی توہین پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ارکان نے بھارتی حکومت سے حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی کانگریس کے پینل ارکان نے کہا کہ بھارتی حکومت تشدد پر اکسانے کی تحقیقات اور قانونی کارروائی کرے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں خدشات بڑھ گئے۔ کانگریس رکن میک گورن نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ 2022 میں انسانی حقوق مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ غزہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسرائیل پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن جمعے کے روز تل ابیب پہنچے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے، جس میں غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران قاہرہ سے اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں ان کی اسرائیلی حکومت سے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم پر بات چیت ہوگی۔ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ اسرائیلی حکومت پر رفح میں گراؤنڈ آپریشن نہ کرنے پر زور دیں گے۔ روسی اور چینی جہازوں پر حملے نہیں کریں گے، حوثیوں کا اعلان۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے روسی اور چینی تجارتی بحری جہازوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ روسی اور چینی تجارتی جہازوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کا روس اور چین کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی، مصر میں امریکی وزیر خارجہ کی عرب وزراء سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن غزہ کی صورتحال پر بات چیت کے لیے خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں۔ مصر پہنچنے پر انہوں نے 5 عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قاہرہ میں ہونے والے وزراء خارجہ کے اہم اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سمیت مصر، سعودی عرب، قطر اور اردن کے وزراء خارجہ کے علاوہ امارات کے وزیر برائے بین الاقوامی تعاون اور فلسطین کے سویلین امور کے وزیر بھی موجود تھے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزراء خارجہ نے غزہ میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے اسرائیل اور غزہ کے درمیان تمام گزرگاہوں کو امدادی سامان تک متاثرین کی رسائی کے لیے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے شمال مغربی علاقے میں واقع ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب آسٹریلیا اور برطانیہ کا رفح میں اسرائیلی زمینی آپریشن پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ رفح پر اسرائیلی زمینی کارروائی کے ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج رونما ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ کے دورے پر گئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ سے 5 عرب ممالک کے وزراء خارجہ نے بھی غزہ سے متعلق اہم ملاقات کی ہے۔ الشفا ہسپتال کے گرد 3 اسرائیلی ٹینکوں کو الیاسین راکٹ سے نشانہ بنایا گیا، حماس کا دعویٰ۔
حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ القسام برگیڈز نے الشفا ہسپتال کا محاصرہ کرنے والی اسرائیلی فوج پر متعدد حملے کیے۔ 2 دنوں میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں۔ ویڈیوز میں عمارت میں مورچہ بند اسرائیلی فوجیوں کو سنائپر گن سے نشانہ بناتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ حماس کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ الشفا ہسپتال کے گرد 3 اسرائیلی ٹینکوں کو الیاسین راکٹ سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے الشفا میڈیکل کمپلیکس میں متعدد سہولیات کو تباہ کر دیا اور ہسپتال کے ارد گرد کی عمارتوں پر بھی بمباری کی۔ غیر قانونی تارکین کی بڑی تعداد براستہ سمندر برطانیہ میں داخل۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں برس کے دوران ایک دن میں 500 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کا ملک میں داخل ہونا اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ برطانوی ہوم آفس کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 4 مارچ کو بھی 401 افراد غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوئے تھے، جبکہ 512 تارکین وطن 10 چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچے۔ میڈیا رپورٹس میں اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ رواں برس سمندر کے راستے آنے والوں کی مجموعی تعداد 4043 ہو چکی ہے۔ ایران، چین اور روس کے درمیان بڑھتے تعاون پر امریکی تشویش۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے امریکی ایوان نمائندگان کی مسلح افواج کی کمیٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران، چین اور روس اپنے تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تینوں ملکوں کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون ان کے مفاد میں ہے اور تینوں ملکوں کی شراکت داری عالمی پیغامات کی حامل ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران، چین اور روس ایران پر بھروسہ کر رہا ہے۔ ایران امریکی پابندیوں کی بنا پر اپنا 90% تیل چین کو فروخت کر رہا ہے۔ جنرل مائیکل کوریلا نے ایک بار پھر ایران پر روس کو ڈرون طیارے فراہم کرنے کا بھی الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے روس کے لیے ایک کارخانہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جدہ میں ایران کے قونصل جنرل نے جدہ چیمبر آف کامرس کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سائنسی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر دفاع اور ہوابازی کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی ایئرپورٹ مینجمنٹ کی آؤٹ سورسنگ کا جائزہ لے گی اور پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق امور کی نگرانی کرے گی۔ بجلی بلوں کے ذریعے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اسکیم تیار۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ریونیو اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بڑھانے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے حوالے سے پرچون فروش تاجروں کے لیے ٹیکس اسکیم تیار کر لی گئی ہے۔ تیار کردہ اسکیم کے تحت 35 لاکھ تاجروں کو بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی میں گھپلے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق عام آدمی پارٹی کے رہنما آتشی کے مطابق اروند کیجریوال کو جمعرات کے روز شراب پالیسی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آئی ڈی کی ٹیم نے شراب پالیسی کیس میں نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سے ان کی رہائش گاہ پر پوچھ گچھ کی تھی۔ آئی ایم ایف کا پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول پر 18% سیلز ٹیکس لگایا جائے۔ پیٹرول سمیت تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ سیلز ٹیکس بھی عائد کرے۔ سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر کے ٹیکس آمدنی بڑھائی جائے۔ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ 25 مارچ کو اپیلوں پر سماعت کرے گی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے لیے ٹیمیں بہت کم ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں انہوں نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کو پی ایس ایل سے متعلق تجاویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل جیسے بڑے برانڈ کے لیے 6 ٹیمیں بہت کم ہیں۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل 2025 کم از کم 8 ٹیموں کے حقدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگ کے دوران اردو کمنٹری کے لیے الگ چینل اور سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔